بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو اگر ہمیں لفظ عبادت کا معنی ہی نہیں آتا ہوگا تو اس کا سیدھا سیدھا کیا مطلب نکلا؟ کوئی مطلب نکالے اس سے؟ یعنی میرے اس وجود کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں کہ میں جس نے مجھے بنایا اس کی عبادت کروں، اس کی عبد بن جاؤں، ٹھیک ہے؟ یہی ہے نا، سمپل سی بات۔ اور اگر مجھے لفظ عبادت کا مطلب ہی نہیں پتا تو میں نے کیا کمایا، کیا کیا میں نے؟ نفع کا سودا، نقصان کیا۔ مثلا آپ ایک ایسی مشین خرید لاتے ہیں جس کو آپ چلانا نہیں جانتے، آپ نے پیسے کا ضیاع کیا نا؟ تو آپ بھی اگر عبادت کا معنی نہیں جانتے، اس کی حقیقت نہیں جانتے، تو آپ نے بھی اپنے آپ کو ضائع کیا، اپنی یہ عمر برباد کی۔ آپ کی ساری کوششیں، چاہے آپ آسمان سے تارے توڑ لائیں، بڑی بڑی ایجادات کر ڈالیں، بڑے بڑے انکشافات کر لیں، لیکن آپ کی ساری کوششیں کیا ہوئیں، کیا رہیں؟ ہاں، واقعی رائے گاہ گئی۔ مثال کے طور پر یہ پینسل کس کام کے لیے ہے؟ لکھنے کے لیے۔ اگر آپ اسے جھاڑو دینے لگے، ہاں، اس کا صحیح استعمال ہے، لیکن آپ کا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ تنکے کی طرح آگے سے تو یہ کام بھی لے لیتے ہیں اس سے۔ جھاڑو تو دلے نہیں گئی اور یہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ مثلاً آپ کو دیوار میں کیل ٹھوکنا ہے، آپ اٹھائیں اس گھڑی کو اور ٹھوکنے لگے، کیا ہوگا؟ یہ گھڑی اس کام کے لیے، اس سے یہ کام لینا کیا ہے پھر؟ یعنی بعض اوقات ہم اس طرح کام لیتے ہیں چیزوں سے، جو چیز جس کام کے لیے نہیں ہوتی اس سے وہ کام لے رہے ہوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ اس چیز کا نقصان کر دیتے ہیں۔ ہم بھی پیدا کیے گئے عبادت کے لیے، لیکن ہم معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے، سوال لکھیے، کیا آپ اپنے وجود یا اپنی پیدائش یا اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ مطمئن ہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ پیغمبروں کو اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ سمپل الفاظ میں انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے۔ پیغمبروں نے آ کے کیا کہا تھا؟ ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی سبق دیا، اور وہ کیا ہے؟ جی ہاں، اللہ کی عبادت کرو۔ پیغمبروں کے آنے کا یہ مقصد تھا نا، اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پیغمبروں نے آ کر بندوں کو یہ سبق یاد کرایا، اسی کا احساس دلایا۔ اچھا یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کیوں کی تھی؟ ہجرت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گھر بار چھوڑ دینا۔ آپ نے اپنا گھر بار کیوں چھوڑا تھا؟ چلیے آپ تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تھے، تو وہ جو باقی سارے گھر چھوڑ گئے تھے وہ کس لیے چھوڑے تھے؟ باقی سب نے گھر کیوں چھوڑا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کیوں چھوڑا تھا؟ تقریباً 200 لوگ تھے جنہوں نے گھر چھوڑا تھا، مکہ چھوڑ دیا تھا۔ کیوں چھوڑا تھا؟ جی ہاں، تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر عبادت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ رکاوٹ آ گئی، اب کیا کریں، عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو جس کام کے لیے گھر بار چھوڑنے کا حکم ہے وہ کام پھر کتنا اہم ہوگا، یا نہیں؟ یہ جو آپ یہاں تشریف لاتے ہیں گھر بار چھوڑ کر، یہ کس مقصد کے لیے لاتے ہیں؟ تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، عبادت کے طریقے کیا ہیں، عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ بھی اسی مشن کا ایک حصہ ہے، یہ بھی آپ کی ایکٹیویٹی دراصل کیا ہے؟ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ کیا جانے بغیر کہ عبادت کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے عبادت کی جا سکتی ہے؟ یہ کیا محض ایک لپ سروس ہے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا یا رب میں تیری عبادت کرتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے عبادت کرنا، اور عبادت کرنا ایک بڑا افضل کام ہے اور بہت فضیلت کی چیز ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے، اس طرح کے جملے بولنے سے عبادت ہو جاتی؟ عبادت محض بولنے کی چیز ہے یا پھر کرنے کی چیز بھی ہے؟ صرف کرنے کی ہے یا کچھ سمجھنے کی بھی ہے؟ جی ہاں، عبادت کا اگر آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں تو لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکانا، پست کرنا، اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکانا، چھوٹا کر دینا۔ لسان العرب ایک ڈکشنری ہے، عربی زبان کی بہت بڑی ڈکشنری۔ لسان العرب کا معنی ہی کیا ہے؟ عربوں کی زبان۔ لسان العرب میں عبادت کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے وہ ہے اصل العبودیت الخضوع والتذلل۔ عبودیت کی اصل کیا ہے؟ الخضوع والتذلل، اپنے آپ کو پست کرنا اور جھک جانا، جھکا دینا۔ جھکنے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جھکنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ بڑا بننا۔ پست کرنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ بڑا کرنا۔ پست کرنا، جھکنا، اور بڑا کرنا دوسرے معنوں میں استکبار یا تکبر۔ وقال الذین استکبروا من قومہ، تو یہ جو استکبار ہے قوم کا،
یہ دراصل کیا ہے استکبار، انکار، چھوٹا بننے سے انکار، بات ماننے سے انکار۔ اچھا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ عبادت میں صرف جھکنا اور پست ہونا ہی معنی نہیں، صرف یہ معنی بھی نہیں، یہ معنی بھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں معنی پایا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اگر انسان اس کو محض جھکنے کے معنوں میں لے لے، محض چھوٹا ہونے کے معنوں میں، محض عاجزی کرنے کے معنوں میں، تو اس سے بات نہیں بنتی۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب عبادت کی نسبت اللہ کی طرف ہو، ایک ہے عبد کی نسبت بندے کی طرف، یعنی کسی انسان کا غلام ہونا، تو اس میں تو بس یہی دو معنی ہے کہ اس کے آگے عاجزی برتنا، اپنے آپ کو اس سے چھوٹا سمجھنا، کیونکہ جب تک کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے چھوٹا نہیں سمجھتا وہ اس کا حکم مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ حکم مانا ہی کب جاتا ہے اور کہاں مانا جاتا ہے؟ جس کو انسان اپنے آپ سے بڑا سمجھتا ہے۔ مثلاً کسی بھی ادارے میں ایک پی این ہے فار ایگزامپل، اور ایک اس کا ہیڈ ہے۔ اب پی این ہیڈ کی بات مانے گا یا ہیڈ پی این کا حکم مانے گا؟ پی این مانے گا ہیڈ کی بات، نہ کہ ہیڈ مانے گا پی این کا حکم۔ کیوں؟ وائی؟ یہ ایک عام اصول ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، ایک عام رواج ہے زندگی۔ کس لیے؟ عام حالات میں بھی بچوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ اپنے بڑوں کا کہا مانو۔ عام محاورہ ہے نا بڑوں کا کہا ماننے کا، ٹھیک ہے؟ تو جو اپنے آپ کو خود ہی بڑا سمجھے وہ کبھی دوسرے کی بات نہیں مانتے ہوتے۔ انکار اور نافرمانی میں اصل چیز تکبر ہی ہے اس کا سبب۔ تو بہرحال بات میں یہ کر رہی تھی کہ جب عبد کی نسبت کسی بندے کی طرف ہوتی ہے تو اس میں خضوع اور تذلل ہے، لیکن جب عبد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، یعنی عبادت اللہ کی، تو اس میں محبت کا مفہوم بھی شامل ہو جاتا ہے۔ شریعت میں عبادت کا معنی ایسی کیفیت جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خضوع اور خوف ہو۔ ابن کثیر نے یہ تعریف لکھی ہے۔ ابن کثیر کون ہے؟ مفسر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے؟ تو ابن کثیر کیا کہتے ہیں کہ عبادت اس کیفیت کا نام ہے جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خوف اور خضوع یعنی عاجزی پائی جاتی ہے۔ ایک طرف انتہائی محبت ہے اور دوسری طرف انتہائی خوف ہے اور انتہائی عاجزی۔ اب ذرا فیل کریں اس کو، یہ کیسے ہوگا؟ دو کنٹراڈکشن، دو متضاد چیزیں دل کے اندر، ایک طرف انتہائی محبت اور ایک طرف انتہائی خوف، اور ان دو چیزوں کی وجہ سے انتہائی عاجزی۔ محبت انسان کو کیا بناتی؟ متکبر۔ ذرا سوچئے، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا غلام بن جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کی ہر بات ماننے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو کسی سے ڈرتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اس کی ہر بات ماننے لگتا ہے۔ تو اس سے پھر معنی اطاعت کا نکل آیا۔ عام طور پر جو معنی کیا جاتا ہے نا کہ عبادت کا معنی اطاعت ہے، تو یہ اسی معنی میں کی جاتی ہے، یہ اس کا ڈرائیوڈ میننگ ہے، ڈائریکٹ میننگ نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں نا اس سے مراد یہ ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ابھی یہ جو میں بات کر رہی تھی نا کہ انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خوف، دو متضاد کیفیات، یہ بالکل بیلنس کر دیتی ہیں اس احساس کو۔ اور اگر یہ دو طرف نہ ہو، صرف یک طرفہ بات ہو، تو وہ بات درست ہی نہیں رہتی۔ مثلاً اگر آپ کہیں کہ عبادت میں صرف انتہائی محبت ہے اور خوف نام کی چیز کوئی نہیں، تو کیا ہوگا؟ اعتدال ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کہیں انتہائی خوف ہے اور محبت نام کی چیز نہیں، اور اگر ایک زیادہ اور دوسرا کم ہے، تو بھی بات نہیں بنے گی۔ دونوں کو اپنے آخری حصے تک جانا ہے، محبت بھی اپنی انتہا تک جائے گی اور خوف بھی اپنے انتہا تک جائے گا، وہ پھر عدل کا مقام آ جائے گا، وہاں اصل عاجزی پیدا ہو جائے گی، وہ خوبصورت کیفیت جو مطلوب ہے وہ اسی وقت سامنے آئے گی، اور اس کے نتیجے میں اطاعت ہوگی، پھر اطاعت مشکل بھی نہیں ہوگی۔ اگر بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جس کا صرف خوف ہوتا ہے وہ اطاعت ایک مجبوری کی اطاعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بندوں میں سے ہم کسی کی اطاعت بعض اوقات کس لیے کرتے ہیں؟ خوف کی وجہ سے، وہ مجبوری کی بات ہے، اب کیا کریں اور چارہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن اللہ کی عبادت مجبوری کی اطاعت نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں محض خوف میں نہیں پڑھیں، محض مجبوری سے نہیں پڑھیں۔ جو نماز محض خوف سے پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا اگر نہیں پڑھیں گے؟ تو وہ پھر عبادت نہیں ہے، وہ صرف خانہ پوری ہے۔ انہوں نے کسی کا واقعہ بتایا کہ کسی نے سوال کیا ایک عبادت گزار شخص سے کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیا جنت کی خاطر؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جہنم سے بچ کے کہا نہیں۔ پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا اس لیے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ سنبھلتا ہے انسان، لیکن جو اصل مطلوب ہے وہ صرف خوف نہیں ہے،
اصل مطلوب صرف خوف نہیں ہے. تو بہرحال عبادت پھر کیا ہوئی؟ انتہائی خوف اور انتہائی محبت سے پیدا ہونے والی عاجزی کی کیفیت کا نام، یا انتہائی عاجزی اور انتہائی محبت کے مجموعے کا نام. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کئی لفظ آئے ہیں. عبادت کا لفظ بھی آیا ہے، انابت کا لفظ بھی آیا ہے، انیبوا الی ربکم، اخبات کا لفظ بھی آیا ہے، اخبتو، خشوع کا لفظ بھی آیا ہے، قنوت کا لفظ بھی آیا ہے. قنوت کا معنی کیا ہے؟ پڑھ چکے ہیں آپ. کیا معنی قنوت کا؟ قنوت دوام اطاعت کو کہتے ہیں. اب آپ ذرا عبادت کا ایکسپیرینس کیجیے، ذرا تصور کیجیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، محبت میں اللہ کے آگے بچھ گئے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ محبت کے ساتھ بچھ جانا. بچھ جانا کس کو کہتے ہیں؟ بچھنا کیا ہوتا ہے؟ آپ سجدے کی کیفیت کو آپ ذرا تصور میں لائیں، یہی بچھنا ہے، اللہ کے آگے محبت میں بچھ جانا. اور یہاں عاجزی کا بھی اظہار ہو رہا ہے، یعنی بچھ بھی رہے ہیں اور عاجزی کا اظہار بھی ہو رہا ہے. اور پھر دل میں اگر خوف بھی آتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم و جابر ہستی ہیں جس کے آگے آپ ڈر کے مارے بچھ گئے، یہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی احساس کیا ہے کہ وہ بہت مہربان، الرحمن اور الرحیم ہے. سجدے کی لذت کو پانے کی کوشش کریں، اور یہ ہو نہیں سکتی جب تک آپ ذرا لمبا سجدہ نہ کریں، اور یہ ہو نہیں سکتی جب تک آپ اپنی کوتاہیوں کو یاد نہ کریں، اور یہ لذت مل نہیں سکتی جب تک اندر احساس ندامت نہ ہو، اپنی پستی کا جب تک خیال نہ ہو. نماز کا لطف نہیں آ سکتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا نماز کا مزہ نہیں آتا، نماز بس ہم پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. اس لیے کہ نماز تو اظہار ہے. نماز کیا ہے؟ اظہار محبت ہے. تو جب محبت ہی نہیں تو اظہار تو پھر روح کا پیکا ہی ہوگا نا. پھر سجدے کی لذت کہاں سے آئے گی؟ میں مانتی ہوں کہ انسان پہ ہر وقت ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی، ہر سجدہ اتنا تڑپا کے نہیں رکھتا انسان کو، لیکن دن میں ایک دفعہ کم از کم کسی ایک نماز میں کسی ایک موقع پر سر ایسے رکھیں کہ اٹھانے کو دل نہ چاہے. اس کے لیے بھی سوچنا پڑے گا نا، کوشش کرنی پڑے گی. کر کے تو دیکھیں. اور جتنا احساس ندامت ہوگا، میں کبھی سوچتی ہوں کہ ایک وہ دور تھا نا کہ جب انسان کو پتا نہیں تھا کہ زمین کے علاوہ بھی کچھ ہے، سورج چاند ستارے اور بس یہ زمین، بس اتنا ہی پتا تھا نا. اور انسان کا سورج کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کانسیپٹ کیا تھا؟ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا. اور اس کو یہ بھی کچھ صحیح اندازہ نہیں تھا کہ سورج اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے. تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت بھی بس اتنی ہی ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے وہ روشن سورج ہے اور ہم یہ زمین سیدھی سیدھی بچھی ہوئی ہے اور ہم اس پہ چل پھر رہے ہیں. نشانیاں تو اس وقت بھی بہت تھی، لیکن آج جب انسان کو اتنا کچھ کائنات کے بارے میں پتا چل گیا ہے، اور پھر کبھی آپ یوں تصور کیا کریں نا کہ آپ پوری فضا میں ایک پلانٹ کے اوپر اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی مثال کے طور پر یہ ایک پلانٹ ہے نا، اور اس پلانٹ کے ایک حصے میں آپ جھکے ہوئے ہیں، اس کے نیچے بھی بہت کچھ ہے، اوپر بھی بہت کچھ ہے، دائیں اور بائیں بھی. تو آپ دیکھیں گے ایک یوں لگے گا جیسے ایک اتنی حقیر چیز اپنا آپ لگے گا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. پھر کبھی نماز پڑھ کے احسان نہیں جتائیں گے، کبھی نہیں سمجھیں گے کہ حق ادا کر دیا اب اور کیا کرنا، اور کبھی نہیں کہیں گے کہ میرا یہ کام نہیں ہوا تو اب میں نماز کیوں پڑھوں. حق نہیں ادا ہوتا، یعنی وہ ادھوری رہ جاتی ہے بات. وہ پھر ایک کھانا پوری ہے. جو مقصد ہے نا ہمارے وجود کا اور جو اس کا نقد انعام ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. ہر عمل کا ایک انعام ہوتا ہے نا، ایک اچھا کام کرے تو انعام ملتا ہے نا، ہر مشقت کا ایک صلہ ہوتا ہے. ان عبادتوں کا صلہ آخرت میں تو ملے گا، لیکن ان عبادتوں کا ایک صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے جس کو نقد انعام کہتے ہیں. نقد انعام کیا ہوتا ہے؟ جنت ادھار ہے، نقد دنیا میں ملتا ہے. کیا ملتا ہے آپ کو؟ کیش پرائز کیا ہے؟ وہ دل کے اندر ایک ٹھنڈک کی کیفیت اور وہ خوشی کا احساس اور وہ لذت آشنائی، یہ نقد انعام ہے. جینا تو جینا ہی ہے، لیکن جینے کو پرلطف کر دیتے ہیں. ہر غم سے انسان آزاد ہو جاتا ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی کیفیت آتی ہے. چھوٹی موٹی اپس اینڈ ڈاؤن انسان کو تھوڑی دیر کے لیے بے چین کرتا ہے، لیکن بہت جلد وہ سب سائڈ بھی ہو جاتا ہے. وہ اس دل میں اس چیز کے سوا کچھ ٹکتا ہی نہیں، ہر چیز کو باہر نکال دیتا ہے. یہ کل مجھے کسی نے ایک پیپر دیا، سورج کے بارے میں کچھ انفارمیشن تھی اس پر. آپ نے پہلے بھی پڑھی سنی ہوگی، لیکن اس کو پڑھ کے میری عجیب کیفیت ہوئی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. سورج زمین سے تقریباً 93 ملین میل کے فاصلے پر، 93 ملین میل فاصلہ. سولر سسٹم ہے نا، سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو ہماری زمین سے فاصلہ اس کا کتنا ہے؟ 93 ملین. جو قریب ترین پلانٹ ہے سورج کے، اس کا فاصلہ 25 ملین میل ہے. سب سے قریب کون ہے؟ سورج کے سب سے قریب پلانٹ کون سا ہے؟ جی مرکری.
اس کا فاصلہ سورج سے کتنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کتنی ترتیب کے ساتھ گھوم بھی رہے ہیں اس کے ارد گرد سب. 25 ملین میل ہے. سورج زمین سے اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ خالی ہوتا تو 1.3 ملین زمینیں اس کے اندر سما جاتی. یعنی اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ خالی ہوتا تو آپ اتنے بالز جو ہیں زمین کے، کتنے 1.3 ملین بالز اس کے اندر ڈال دیتے زمین کے، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے. صرف ایک پلانٹ کے مقابلے میں زمین ہماری کیا ہے اور اس پر ہم کیا ہیں. اگر نظام شمسی کے تمام سیاروں کو اکٹھا کر لیا جائے تو بھی سورج تقریباً 600 گنا بڑا ہے. ساروں کو ملا کے ایک سائز کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا، سارے پلانٹس جو صرف سورج کے گرد گھومتے ہیں. اور سورج اپنے پورے سولر سسٹم کے ساتھ کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ اپنی گیلیکسی میں اس نیوکلس کے گرد گھوم رہا ہے. اور پھر یہ پوری گیلیکسی پھر الگ گھوم رہی ہے، اور ان گیلیکسیز کی تعداد بھی انگنت ہے. تو اگر سارے پلانٹس کو اکٹھا کر کے ایک پلانٹ بنایا جائے تو بھی سورج اس سے 600 گنا بڑا ہے. صرف زمین کی تو بات ہی چھوڑیں. سورج کی روشنی اور حرارت اس کے اندر گہرائی سے خارج ہوتی ہے. اتنی بڑی چیز مسلسل جل رہی ہے، ذرا یہ سوچیں، اتنی بڑی بھٹی، یہ جو ہمیں نظر نہیں آتا نا، سورج نظر نہیں آتا کچھ دیر کے لیے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہم آرام کرتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، وہ نہیں سوتا، وہ پھر بھی جلتا رہتا ہے. سورج کی روشنی اور حرارت اس کے اندر کی گہرائی سے نکلتی ہے، یعنی سیلف موٹیویٹڈ ہے. سورج میں جلنے کا عمل زمین پہ جلتی ہوئی آگ سے مختلف ہے. سورج کو آپ ایک بہت بڑا ہائیڈروجن بم کہہ سکتے ہیں. اگر یہ صرف ایک جلتی ہوئی آگ ہوتا تو بجھ چکا ہوتا. سورج کبھی آرام نہیں کرتا. کبھی کبھی اس کی سطح پہ بڑے بڑے طوفان بھی اٹھتے ہیں جو دیکھنے میں گہرے دھبے نظر آتے ہیں. ہائیڈروجن سورج کا ایندھن ہے. ہائیڈروجن کیا ہے؟ سورج کا فیول ہے، ایندھن ہے جس سے وہ جلتا ہے. سورج ایک سیکنڈ میں 4 ملین ٹن ہائیڈروجن استعمال کرتا ہے. آپ کا یہ بلب 100 واٹ کا، وہ فنا 200 واٹ کا، 500 واٹ کا، تو سورج کتنے واٹ کا ہے؟ ایک سیکنڈ میں اس کو کتنی انرجی چاہیے، کتنی ہائیڈروجن چاہیے؟ 4 ملین ٹن. 4 ملین ٹن ایک سیکنڈ کے لیے چاہیے اس کو. لیکن اس کے باوجود بھی سورج کی چمک کے لیے 5 ملین سال کا ذخیرہ آلریڈی موجود ہے. یعنی اگر 5 ملین ایئر سورج کو جلنا پڑے، چمکنا پڑے، تو چمک سکتا ہے، جبکہ ایک سیکنڈ میں وہ 4 ملین ٹن ہائیڈروجن استعمال کرتا ہے. یہ سب کہاں ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اور اس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے. ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سب چیزوں سے، اور ہم سے کیا کہا ہے؟ سب کچھ لے لو، میرے بن جاؤ. اور ہم سے ایک یہ کام نہیں ہوتا کہ اس کے بن جائیں. پھر 1 گھنٹے میں سورج کے اندر سے جو انرجی نکلتی ہے وہ امریکہ جیسے ملک کے لیے اگلے 1 ملین سالوں کے لیے کافی. یعنی سورج سے نکلنے والی انرجی امریکہ کی 1 ملین سال کی ضروریات کو پورا کر سکتی، صرف 1 گھنٹے میں جو انرجی دیتا ہے. اللہ کا رزق تو کم نہیں ہوتا، اس کا دینا کم نہیں ہوتا. اس کے خزانے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اب آپ خود سوچیں، آپ کائنات میں ہیں کیا؟ آپ کا پتہ کیا ہے کائنات میں؟ پوری یونیورس کو لے، یونیورس کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی، ہم نے تو صرف ایک سولر سسٹم کی بات کی. اس سولر سسٹم کا جو سینٹرل پوائنٹ سورج ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے، وہ بھی اس فضا کے اندر ہے، ہم بھی اس فضا میں گھوم رہے ہیں. تو سورج کے رب کو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس سجدے کی وقت کب ہوگی؟ جب باقی اس کے اندر سچی عاجزی ہوگی. اور سچی عاجزی آتی ہے اپنی کوتاہیوں، کمیوں، گناہوں، کمزوریوں کو یاد کر کے. خود پسندی سے سچی عاجزی نہیں آتی. جب انسان چھوٹا سا کوئی پر ہلا لیتا ہے تو پھر سمجھتا ہے کہ اس نے تو بہت بڑا نیکی کا کارنامہ کر لیا. چھوٹی سی کوئی نیکی ہم کر لیں، پھولے نہیں سماتے، نیکی کا تکبر لاحق ہونے لگتا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہو گئے. تو عبادت اصل میں اپنے اندر کے ایکسپیرینس کو کہتے ہیں، اندر کی کیفیات کے بدلنے کو کہتے ہیں. وہ محض ایک فارم کا نام نہیں ہے، صرف ایک فارم نہیں. فارم کا کیا مطلب؟ صرف ایک شکل نہیں ہے. ہم نے عبادت کس کو سمجھ رکھا ہے؟ عبادت کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہنوں میں کیا آ جاتا ہے؟ ریچولز وغیرہ ذہن میں آ جاتے ہیں. وہ نماز پڑھ لوں، جلدی سے میں عبادت کر لوں، فلاں بڑا عبادت گزار ہے. کس کو کہتے ہیں فلاں بڑا عبادت گزار ہے؟ کس کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں؟ جو بہت نماز پڑھتا ہو. بس اپنے بارے میں سوچئے، کیا میں عبادت گزار ہوں؟ اگر ہوں تو پھر اندر کی کیفیت کیا ہے؟ کہاں کھڑی؟ جب اس کی عظمت کو پایا ہی نہیں، اپنی کمزوری کا احساس ہی نہیں، اور پھر عبادت کاہے کی عبادت ہے؟
اپنے آپ سے پوچھئے اور بالکل سچ بولیے کہ اپنی کمی، اپنی کمزوری، اپنی کوتاہی، اپنے چھوٹا ہونے کا احساس، پست کرنا، کیونکہ عبادت کی تو اصل معنی ہی پست کرنا ہے نا. اپنی پستی کا کتنا احساس ہے؟ اگر احساس ہو تو ہم اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ سمجھے، کبھی مستحق نہ سمجھے. مستحق سمجھتے ہیں تو کام نہیں کرتے نا. ہم کہتے ہیں ہم تو ڈیزرو کرتے ہیں، ہم نے تو جانا ہی وہاں ہے، اس لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ایسا انسان کبھی پھر بے فکر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا انسان دوسروں پہ دھوس جما سکتا ہے؟ نہیں. جس کو اپنی کمی کا احساس ہو، اسی کیفیت کو پھر تقویٰ کہتے ہیں. یہی کیفیت پھر عبادت کا جب وہ تقویٰ کی شکل میں انسان کے اندر آتا ہے، دل میں رہ جاتا ہے، یعنی وہ دل کی کیفیت ہے نا عبادت. پھر اس کی ظاہری شکل کو عبادات کا نظام کہا گیا، تو دل کی یہ کیفیت پھر تقویٰ ہو جاتی ہے. اور تقویٰ کے لیے کیا فرمایا آپ نے؟ التقویٰ ہاں ہونا، کیفیت کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ کچھ ظاہری مظاہر کا نام نہیں، کچھ ظاہری دکھاوے کے، کچھ خاص قسم کے ایکشنز یا کچھ مظاہر، یہ نہیں ہے تقویٰ. ہم متقی انسان کس کو سمجھتے ہیں؟ متقی کی تصویر ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ پھر مسٹیریس سا شخص جو کم بولتا ہو، کم کھاتا ہو، کم سوتا ہو، صرف ظاہری طور پر اللہ اللہ کرتا نظر آتا ہو. وہ دنیا میں چلتا پھرتا، دنیا کے کام کرتا ہوا نہیں دکھائی دیتا. جو کام کر کر کے تھکے وہ نہیں متقی نظر آتا. تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں کیا بتایا گیا؟ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم. اندر کی کیفیت بدل جائے، اندر کا تجربہ فرق ہو جائے. یہ کل قیامت کے دن تو جا کے کھلے گا ہی، آج ہی کھول کے ذرا دیکھ لیں کہ اندر کی کیفیت کتنی بدلی ہوئی ہے. یہ کون جج کر سکتا ہے؟ اندر کی کیفیات کو کون جج کر سکتا ہے؟ یا خود یا پھر ہمارا رب. دنیا میں آپ اپنے آپ کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں، قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ کر دیں گے آپ کے لیے. اس کے فیصلے سے پہلے آپ خود بھی ایک فیصلہ کر سکتے ہیں. اس میں بھی ہم اپنے آپ کو بہت سی تعویلیں اور بہت سی جسٹیفیکیشن دے کے مطمئن کر لیتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں نا اپنے آپ سے سچے نہیں ہیں، فیتھفل نہیں ہیں اپنے آپ سے. یہ بھی اسی وقت ہوگا جب اللہ کی عظمت سامنے آئے گی نا، پھر خود کو چھوٹا کر سکیں گے، پھر اپنے کو کٹ ٹو سائز کریں گے. اچھا، بعض لوگ ان کیفیات کو لانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کمرہ اندھیرا کر دیں گے، 1000 دفعہ اللہ اللہ کریں گے بیٹھ کے، کوئی خاص قسم کے سوچیں گے، لطیفوں کی جو باتیں کرتے ہیں کہ اندر یہ کھانا ہے، وہ ہے، ادھر سے ادھر تصور میں لاؤ، کوئی رنگ روشنیاں دیکھیں گے. ان کیفیات کا نام وہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کسی خارجی طریقے سے تقویٰ اندر لایا جاتا ہے، جبکہ وہ باہر سے اندر نہیں آتا، اندر سے باہر جاتا ہے. اور پھر یہ صرف زبانی بھی نہیں، ان چیزوں کو محسوس کرنا، اس کا ایکسپیرینس کرنا. کوئی کشف و کرامات کے انتظار میں نہیں رہنا، وہ کرامتیں خود انسان کے اپنے اندر ہونے لگتی ہیں. اور یہاں تک کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ کیفیت انسان کو پھر نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہیں. آرٹیفیشل نہیں ہے کہ ہر وقت آپ اس کو پکڑ جکڑ کے اپنے اوپر طاری کریں، لیکن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ زیادہ دیر غافل نہیں رہ سکتے. یعنی یہ آپ کی اصل ہو جاتی ہے اور باقی کیفیات ٹیمپریری ہوتی. دیکھیے 2 طریقے ہوتے ہیں زندگی بسر کرنے کے. ایک ہے کبھی کبھار اتفاق سے اللہ کو یاد کر لینا، یا اس کی یاد میں آنسو بہا لینا، یا اس کا ذکر کر لینا، یا اس کیفیت کو محسوس کرنا کبھی کبھار. اور عام حالت کیا؟ غفلت کی حالت. اور ایک کیا ہے؟ عام حالت کیا ہے؟ اس کی یاد کی، اس کے احساس کی، اس کے شکر کی، اس کے ساتھ دل ہی دل میں. ابھی آپ نے پڑھا تھا دعا کیسے مانگتے ہیں، دل ہی دل میں اس کو پکارتے، چپکے چپکے اس سے باتیں کرتے. یعنی دعا صرف لپ سروس تو نہیں ہے، وہ ساری کیفیات کا نام ہے جو آپ نے ابھی قرآن میں خود پڑھی. آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، وہ کوئی آپ چیز دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی نعمت آپ کو یاد. ہمارے خیالات عام طور پر کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہماری مثبت سوچ ہے تو جو ہمیں ملا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، منفی سوچ ہے تو جو ہمارے پاس نہیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو جس انسان کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے، پھر جو ملا ہے اس پر شکر گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتا چلا جاتا ہے. اور جو منفی سوچ رکھنے والا ہوتا ہے وہ غم اور تکلیف میں نقد سزا اس کو یہی ملتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قریب محسوس کرنے لگے کہ وہ قریب ہے، دعا مانگتے ہوئے بھی قریب ہے، سنتا ہے، قریب مجیب ہے. کوئی بھی کام کر رہے ہوں، پھر لوگوں کو دکھانے کا شوق نہیں رہتا. کیوں نہیں شوق رہتا؟ وہ قریب ہے، وہ لوگوں سے زیادہ قریب ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. خود بخود پھر یہ کیفیت آنے لگتی ہے کیونکہ وہ قریب محسوس ہوتا ہے. اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. جی سجدے کی دعاؤں میں سے ہے
اللہم اغفر لی. پہلے اللہ کی تسبیح بیان کر لیں. ایک بدو آیا تھا نا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا پوچھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بتائیں، کہا یہ تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو پھر اللہم اغفر لی یعنی بخشش کی دعا سکھائی. تو آپ نے بھی وہی سوال کیا، اس وقت پھر کریں کیا؟ سبحان اللہ کر کے، تسبیح کر کے، اس کے بعد کیا ہے، یعنی دو کیفیات ہوتی ہیں نا، یا اللہ کی عظمت کا احساس غالب ہوگا تو اس وقت کیا پڑھتے جائیں گے، یا اپنی غلطی کا احساس غالب ہوگا تو پھر کیا پڑھیں گے، اللہم اغفر لی. مسنون دعا ہے سجدے کی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی اگر تکرار سے پڑھتے چلے جائیں. اصل میں پھر بات ہے کہ کیفیت کیا ہے آپ کے اوپر. دیکھیے ہمارے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اصل چیز. آپ نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھائی کہ پیچھے والوں کے لیے مشکل ہو جائے. آپ اپنی تنہائی کی نماز ضرور ایسے پڑھتے تھے کہ ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، لیکن لوگوں کو اس مشکل میں نہیں ڈالا. یہ جو ہماری کیفیات ہیں یہ تنہائی کی ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر دم آپ یہ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو آپ ایکسپیرئنس کریں. ٹھیک ہے نا، یہ جب ہوگا جب اپنی غلطی مانیں گے. ہم ذرا سوچیے آج صبح سے میں نے اب تک کیا غلطی کی، سوچیے. کوئی یاد کریں، دیکھیں ہمیں یاد کرنے کو نہیں ملے گی کوئی. ہم اتنے نیک ہیں، یاد کر کے لکھیں ذرا کوئی کیا کیا. کوئی یاد آئی؟ نہیں آ رہی نا. دیکھیے نماز اصل میں ہے بھی اس لیے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں جو غلطی ہو جائے اس کو ماننے کے لیے جانا، کنفیشن کے لیے جانا. یہ میں کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ بتائیں کیا کروں. تو جب تک احساس ندامت نہیں ہوگا عبادت کی لذت نہیں آئے گی. اصل میں یہ اعلیٰ کیفیات کا نام ہے، اور انسان ہر وقت اعلیٰ کیفیات میں نہیں ہوتا، لیکن زندگی اس طرح نہ گزر جائے کہ کبھی یہ کیفیت آئی نہ اور اس کے بغیر ہی مر جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کہتی ہیں کہ جب متقی کا لفظ آتا ہے میرے مائنڈ میں تو میرے سامنے ایک بہت ریجڈ شخص کی تصویر آتی ہے جو کسی چیز پہ کمپرومائز نہ کرے. دیکھیے ایک عاجز انسان کی کیوں نہیں آتی؟ آنی تو یہی چاہیے نا، انتہائی جھکا ہوا، انتہائی ٹوٹا ہوا. میں ایک روز سوچ رہی تھی کہ انسان کی قوت اور انسان کا فائدہ اس کے ٹوٹنے میں ہے. جیسے ذرہ ٹوٹتا ہے تو کیا بنتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ ذرے کو جب پھاڑا گیا تو کیا نکلا اس سے؟ ایٹم. ہومیوپیتھک دوا کا فارمولا معلوم ہے آپ کو؟ اس کی ہائی پوٹینسی کیسے بنتی ہے؟ اس کو ڈائلیوٹ کرتے چلے جاتے. ہوتا یہ ہے کہ مثلاً ایک قطرہ دوا اور 99 قطرے الکوہل کا وہ ہوتا ہے ڈائلیوشن اس کو بولتے ہیں، اس میں اس کو 99 دفعہ اس کو جھٹکا دیتے ہیں. اب وہ ایک پوٹینسی بنی. اب کیا کرتے ہیں، اس بوٹل میں سے ایک قطرہ لیتے ہیں اور پھر 99 قطرے الکوہل کے، پھر اس کو جھٹکا دیتے ہیں، پھر اس میں سے ایک پوٹینسی اور بن گئی. پھر اس میں سے ایک قطرہ لیتے ہیں اور پھر جھٹکے دے کے، پھر یعنی کہ 3 دفعہ اگر آپ وہ بدل کے آپ کریں گے تو کیا ہوگا، 3 نمبر کی دوا بنے گی. 200 دفعہ کریں گے تو 200 نمبر کی بنے گی. 1000 دفعہ ڈائلیوٹ کریں گے اس کو تو 1000 اور اسی طرح لاکھ تک جاتا ہے. جتنا زیادہ اس کا وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے نا اس کی اصل کوانٹٹی، اتنی ہی اس کی پوٹینشیل طاقت بڑھ جاتی، اتنا ہی افیکٹو ہو جاتا ہے. 10 ٹائم دیتے ہوں گے، 10 ٹائم اس کو ہلاتے ہیں، پھر اس ساری بوتل میں سے ایک قطرہ لے کے پھر اگلی میں سے، پھر اسی طرح. اب آپ خود سوچیں کہ جب وہ 1000 یا لاکھویں دفعہ یہ پہنچے گا تو اس میں سے اصل کیا رہ گیا ہوگا؟ اس کی شخصیت کہاں گئی؟ نہ رنگ رہا نہ ذائقہ رہا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے. تو یہ ہستی مٹانی ہے کہاں جا کر؟ اللہ کے سامنے. یہی خضوع اور تذلل ہے، یہی عبادت ہے. لیکن کہتے ہیں نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سمپل سا فارمولا ہے. نماز انسان کو روکتی ہے کس سے؟ فحاشی سے، برائی سے. کب روکتی ہے؟ جب انسان کیا کرتا ہے؟ احساس ندامت، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے. جو غلطی مانتا نہیں وہ عبادت کا حق ادا کرتا ہی نہیں. جو خود کو چھوٹا سمجھتا نہیں اس کے اندر ابدیت کی کیفیت آتی ہی نہیں، وہ اس لطف کو پا سکتا ہی نہیں. جب ہم سے غلطی ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا موجب، اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اپنے کو تو کہیں بھی نہیں رکھتے وہاں. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا حشر اس غلطی میں 90 ہو اور کسی کا 10% ہو، 90% 10%. یعنی ضروری کہتے ہیں نا تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، تو ایک تو یوں بجتی ہے نا اور ایک یوں بجتی ہے. تو اب جب یوں بجتی ہے تالی تو پھر اس ہاتھ کا شیئر زیادہ ہوتا ہے اور اس کا کم ہوتا ہے. مگر یہ ہوگا کہ کسی کی زیادہ اور کسی کی کم ہو سکتا ہے، آپ کی بہت کم ہو اور دوسرے کی زیادہ ہو، لیکن ٹوٹلی دوسرے پر ڈال دینا یہی اصل خطا ہے. تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی غلطی لکھی ہے اپنی؟ نہیں نا یاد آتی غلطیاں. سچ بولے نا، نہیں آتی. یا تو پھر حافظہ کمزور ہے. واقعی یہاں تک آ کے غلطی نہیں ہوئی، کسی کو پوچھ نہیں کیا،
کسی کو تکلیف نہیں دی، یہی تو اصل بات ہے. کوئی بتائے کیا غلطی ہوئی، آپ بے فائدہ بات کی اور تنگ کیا دوسرے کو، کہتے جوتا اپنی جگہ نہیں رکھا. اچھا ایک اور بات ہے کہ صرف غلطی نہیں، کوتاہی بھی. بعض اوقات ہم غلطی نہیں کرتے لیکن کیا کرتے ہیں، کوتاہی. کوتاہی کا کیا مطلب کرتے ہیں؟ کوتاہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق پورا نہ دینا. مثلا ہم نے نماز پڑھی ہے صبح لیکن کوتاہی کیا کی، یاد کریں. سبق سنایا ہے، کوتاہی کیا کی، سنتے وقت اٹینٹو پورے نہ رہے مثلا. تو ہم تو اگر غلطیوں سے نہیں تو کوتاہیوں سے تو بھرے ہوئے ہیں. تو جو شخص اپنی کوتاہی کا اعتراف نہ کرے وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، خیر اللہ مالک ہو جائے گا، پھر کیا ہوا. کچھ جملے ہم نے رٹ رکھے ہیں، وہی موقع بے موقع، سمجھے نہ سمجھے دہراتے رہتے.